پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ اللہ کی یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے بری نیت سے چھونا بھی نہیں، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں سردار بنایا اور تمہیں زمین میں ٹکانہ عطا کیا کہ اس کے ہموار میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو غرور میں تھے، کمزور لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ان سرداروں نے جو غرور میں تھے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم یقیناً اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی پوری خلاف ورزی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ آخر کار انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پس صالح ان سے منہ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جنسی ملاپ پوری کرتے ہو، تم تو ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ مگر اس کی قوم کا جواب تو بس یہی تھا کہ نکال دو انہیں اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو تو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان کے باقیوں پر پتھروں کی بارش برسائی، تو دیکھ لو کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔